بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ہوگی ایسے صندوق کی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مقدس تبرکات تھے۔ روایات میں ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا کچھ سامان تھا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ تابوت سکینہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کیا کرتے تھے اور جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دے کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق میں ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور مصیبتیں آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ تھا اور اللہ رب العزت کی مدد کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، سرکشی اور گناہ کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو گیا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کے کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو ختم کر ڈالا، عمارتوں کی توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ پھر ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کہ رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے اور ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو اپنی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ سے مل گئی اور یہ صندوق اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور قوم بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ وہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ مان لیا، یعنی اس کی بادشاہی پر رضامند ہو۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی عزت اور عظمت ہے اور ان کے ذریعے سے مخلوق خدا پر بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اور کیجیے اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون کی پگڑی تھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول تھا کہ فرشتوں نے اسے اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر
حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار نبوت پر پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، مومنوں کے دلوں کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ اس پر ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کے دلوں کو اطمینان اور روحوں کو سکون ملتا رہے گا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم سرکشی کے طوفان میں بھٹک جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس تابوت سکینہ کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو بھی اطمینان اور روحوں کو تسکین کا سامان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔